बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल सावर प्राइड। आज जो नावल हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है मजाजी से हकीकी तक, जिसे लिखा सोफिया अफीन ने, जिसे पढ़ा सिदरा शहबाज ने। मज़ीद नावल्स सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानब। ज़ैनब अपने रूम में स्टडी कर रही थी। शाम के 5 बज रहे थे कि अचानक उसका फ़ोन बजा। ज़ैनब ने अपना फ़ोन उठाया। ये किसका नंबर है? वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। हेलो, ज़ैनब ने कहा। कैसी हो ज़ैनब? हम्माद ने पूछा। जी मैं ठीक, आप कौन? मैं हम्माद। हम्माद ने मुख्तसर लहजे में कहा। हम्माद भाई आप? सब खैरियत? ज़ैनब को हैरानी के साथ तजस्सुस भी हुआ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ज़रूरी बात करनी है। हम्माद ने ज़ैनब को साफ साफ कह दिया। मुझसे? सब खैर तो है? ज़ैनब को जैसे टेंशन होने लगी। ये सब मिलोगी तो बताऊँगा। अच्छा बताओ कहाँ मिल सकती हो? हम्माद ने सवाल किया और अपने बेड से खड़ा हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, अनमोल के घर आ जाती हूँ। ज़ैनब ने आसानी से जवाब दिया। नो, ये गलती मत करना, बल्कि अनमोल को इस बारे में कुछ भी मत बताना। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे। हम्माद ने जल्दी में उसे रोक दिया। अच्छा ऐसा करो, कल कॉलेज के बहाने मुझसे बाहर कहीं मिलो। बल्कि ऐसा करना, तुम कॉलेज के बाहर मेरा वेट करना। मैं अनमोल को कॉलेज छोड़ के तुम्हें ले जाऊंगा। कहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। जी अच्छा। ज़ैनब ने कुछ सोचते हुए हाँ कह दी। शाम के बाद फरहाद और ज़हरा अपने रूम में थे। फरहाद ने कुछ फाइल्स बिखेरी हुई थीं और ज़हरा सोचों में गुमसुम बैठी थी। ज़हरा, एक बात पूछूं? फरहाद ने फाइल को देखते हुए कहा। जी पूछें। ज़हरा ने उसे देख के जवाब दिया। हम्माद कैसा लगता है तुम्हें? मेरा मतलब अनमोल के लिए। वो अनमोल से शादी करना चाहता है और इस बार वो चाहता है कि अनमोल को साथ लेकर जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? फरहाद ने ज़हरा से राय लेते हुए पूछा। शादी? ज़हरा को एकदम से जैसे एक झटका सा लगा और ज़हरा के माथे पे पसीना आ गया और वो लंबी सोचों में बैठ गई। ज़हरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तुम्हें क्या हुआ? फरहाद ने ज़हरा का हाथ पकड़ते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं। ज़हरा ने टाल दिया और सोचने बैठ गई। अनमोल शाम के बाद अपने लॉन में अकेली टहल रही थी। बाहर अंधेरा था और अंदर खिड़कियों से रोशनी नजर आ रही थी। बाहर लॉन में भी हल्की सी रोशनी थी। अनमोल अपनी सोचों में गुम टहल रही थी। पता नहीं उसको मेरा एहसास क्यों नहीं हुआ। कितना चाहा था उसे, हर बात मानी थी उसकी। जो कहा उसने मैंने किया। आखिर क्यों छोड़ गया वो मुझे? मैं आखिर कितना छुपाऊंगी उसे सबसे? उसने मुझे अजीब उलझनों में डाल दिया, ना अपना बनाया और ना ही किसी और के काबिल छोड़ा। आखिर कब मुझे कोई आके बताएगा कि मेरा सफ़र ख़त्म हुआ? कब मैं परेशानियों से छुटकारा पाऊंगी? इतना अरसा हुआ उसका दीदार नहीं हुआ। आखिर कब तक मैं तरसती रहूंगी उसकी एक दीद को? आखिर कब आएगा वो दिन कि मैं उसको देख सकूंगी? या अल्लाह, तू मेरी मदद करना। मैं अजीब उलझनों में फंसी हूँ। अल्लाह, तू मेरे लिए कोई रास्ता निकालना। अनमोल ये सब दिल में सोचते हुए आंखों से आंसू बहाती लॉन में टहल रही थी। ज़ैनब के घर वाले खाने की टेबल पर बैठे रात को खाना खा रहे थे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? हाशिम ने ज़ैनब से पूछा। जी पापा, बहुत अच्छी। ज़ैनब ने खाना खाते हुए जवाब दिया। वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, फाखरा बेगम ने कहा। मासूमा की हंसी निकली। शायद वो ज़ैनब को छेड़ रही थी। ये क्या मामा, आप हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। देखे ना पापा,
زینب نے ناراضگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، نہ بھائی، کوئی میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہے گا۔ ہاشم نے زینب کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا، بس کر دیں ہاشم صاحب، اتنا لاڈ پیار بگاڑ کے رکھ دیتا ہے بچوں کو، اور یہ تو پہلے ہی اتنی بگڑی ہوئی ہے۔ فاخرہ بیگم کو جیسے لاڈ پیار پسند نہیں تھا۔ پاپا دیکھے نا ماما کو، مجھے ایسے ہی کہتی رہتی ہیں۔ زینب نے یہ کہہ کے منہ بنا لیا۔ ہاشم صاحب ہنسنے لگ گئے۔ انمول شیشے کے آگے اپنے بال بنا رہی تھی، کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اتنے میں فرحاد بھائی اندر آ گئے۔ ہو گئی تیار؟ فرحاد نے پوچھا۔ جی بھائی، خیر تو ہے؟ آج آپ چھوڑیں گے مجھے کالج کیا؟ انمول نے بال بناتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، آئندہ سے تم حماد کے ساتھ کالج جاؤ گی، چھوڑنے بھی وہی جائے گا اور لینے بھی وہی آئے گا، فرحاد نے سنجیدگی سے کہا۔ انمول فوراً سے پیچھے مڑی اور فرحاد کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ نہیں بھائی، میں رحمان بابا کے ساتھ جا سکتی ہوں، انمول نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جیسا میں نے کہا ویسے کرو، نہیں تو کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں، فرحاد نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ بھائی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ انمول نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ انمول نے پہلی بار فرحاد کا اتنا تلخ لہجہ دیکھا تھا۔ اب بتاؤ، گھر پہ رہو گی یا حماد کے ساتھ کالج جاؤ گی؟ فرحاد جیسے انمول کی کوئی بات نہ سننا چاہتا ہو۔ انمول روتے ہوئے جلدی میں باہر کی طرف چلی گئی اور جا کے گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی۔ انمول کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ حماد آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہوئے۔ حماد آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہوئے۔ اب بس کر دو نا انمول، مجھے بھی رلاؤ گی کیا؟ حماد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انمول سے کہا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کیا ملے گا آپ کو مجھے پریشان کر کے؟ انمول نے روتے ہوئے حماد سے کہا۔ حماد نے یکدم سے گاڑی روک دی۔ نہیں میری جان، میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں، بلکہ تمہیں حاصل کرنا ہے۔ عرصہ ہو گیا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن بات کو تم خود لمبا کر رہی ہو۔ تمہاری پریشانی کی وجہ بھی تم خود ہو۔ اب دیکھو نا، اگر تم مان جاؤ اور میری ہو جاؤ تو تم بھی خوش اور میں بھی۔ حماد نے پیچھے مڑ کر انمول کو یہ سب کہہ دیا۔ اگر تمہارا مقصد مجھے پانا ہے تو حماد صاحب یہ بھول ہے آپ کی، آپ مجھے کبھی نہیں پا سکتے، کیونکہ میں نے جس کی ہونا تھا وہ تو میں کب کی ہو گئی۔ اب آپ جتنی بھی کوشش کر لو مجھے نہیں پا سکتے، انمول نے روتے ہوئے غصے میں کہا۔ حماد مسکرایا۔ معاف کرنا میری جان، حماد کو جو چیز پسند آ جائے ایک بار وہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ یہ کہہ کے حماد نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے روانہ ہو گئے۔ انمول بہت غصے میں بہتی آنکھوں سے حماد کو دیکھتی رہی۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے حماد بھائی، زینب نے آس پاس کی ویران جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ہر طرف خاموشی تھی اور گھنے درختوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ باتیں پوچھنی ہے تم سے، پھر میں تمہیں ٹائم پہ پہنچا دوں گا۔ جی کیا باتیں؟ زینب نے ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ حماد بھی ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں انمول سے پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر والے تو مان گئے، لیکن انمول ضد کر رہی ہے۔ حماد نے اپنے دل کی ہر بات زینب کو بتا دی۔ تو حماد بھائی، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ زینب نے سوالیہ لہجے میں حیران ہو کے پوچھا۔ تم، یہ کہتے ہوئے حماد زینب کے پاس آ گیا۔ تم مجھے اس کا ماضی بتاؤ، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ وہ کیوں اتنی الگ سی رہتی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھوں میں اداسی لیے پھرتی ہے؟ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ دیکھو زینب، میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں، اگر تم نے مجھے دل سے بھائی مانا ہے تو پلیز میری ہیلپ کر دو، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔
میں انمول کو بہت خوش رکھوں گا، اسے پلیز زینب۔ حماد نے یہ سب کہتے ہوئے نم آنکھوں سے زینب کو سب کہہ دیا۔ حماد بھائی، میرا اپنا کوئی بھائی نہیں ہے، میں نے واقعی آپ کو دل سے بھائی مانا ہے۔ انمول بہت اچھی ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خوش رکھیں گے تو میں انمول کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ زینب نے انمول کا سارا ماضی حماد کو بتا دیا۔ حماد کھڑا ہو گیا، اپنے بالوں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچنے لگ گیا۔ حماد کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ حماد نے زینب کو کالج کے دروازے پہ چھوڑا، جہاں اور بھی لڑکیاں کالج سے باہر نکل رہی تھیں، شاید چھٹی ہو گئی تھی۔ زینب گاڑی سے اترتی ہی لڑکیوں میں شامل ہو گئی۔ حماد گاڑی کو تھوڑا آگے لے گیا، جہاں اسٹاپ پہ انمول ٹھہری ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ حماد نے ہارن بجایا، انمول آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک حماد انمول کو خاموش دیکھتا رہا، جو شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو ہر وقت؟ حماد نے پوچھا۔ انمول خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، حماد نے اسے دہرایا۔ میں ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، انمول نے دو ٹوک جواب دیا۔ تمہاری مرضی، حماد نے مسکرا کے کہا۔ فرحاد اور حماد شام کے وقت باہر لان میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ یار، انمول کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور حاجی ابا کے بھی فون آ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، وہاں سارا کام رکا ہوا ہے۔ اور فرحاد، میں اس بار انمول کے بغیر نہیں جاؤں گا، پلیز کچھ کرو، حماد نے معصومانہ لہجے میں فرحاد سے کہا۔ کچھ کرتے ہیں، فرحاد نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کل ہی نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کے بعد میں اس کو لاہور لے جاؤں گا، کچھ دن ایسے رہے گی نا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کو حاجی ابا کے حوالے کروں گا، وہ سمجھا دیں گے اس کو، حاجی ابا کی بات کوئی نہیں ٹالتا، حماد نے آئیڈیا دیتے ہوئے کہا۔ حماد، مجھے تم پر یقین ہے، بس تم اسے خوش رکھنا، اتنا اچانک سب ہوگا تو پتہ نہیں وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ فرحاد یہ کہتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ اگر بھروسہ ہے مجھ پر تو بے فکر رہو، حماد نے اسے تسلی دی۔ زینب، تمہاری دوست عائشہ کا فون آیا تھا کہ تم آج کالج نہیں گئیں؟ معصومہ نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر زینب سے پوچھا۔ فاخرہ اور ہاشم بھی زینب کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ نہیں آپی، میں تو گئی تھی، وہ اصل میں اس سے ناراض ہوں، تو اس لیے اس کے سامنے ہی نہیں گئی آج، زینب نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ زینب کا چہرہ اتر گیا اور وہ کافی پریشان ہو گئی اور سر جھکا کے کھانا کھانے لگ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو فرحاد؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ زہرا نے فرحاد کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ حماد اچھا ہے بہت، اور کافی عرصے سے انمول کو چاہتا ہے، بہت خوش رکھے گا وہ انمول کو، فرحاد نے زہرا کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ فرحاد، نہیں کرو ایسا، پلیز فرحاد، مجھے پتا ہے انمول کبھی نہیں مانے گی یہ بات، زہرا نے جیسے ریکویسٹ کی ہو۔ نہیں مانے گی تو مجھے منوانا آتا ہے، فرحاد نے زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کافی تلخ لہجے سے کہا۔ یہ تو ظلم ہے نا، اس کی زندگی عذاب مت بناؤ فرحاد، پلیز، وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے مسلسل۔ بس، فرحاد نے ہاتھ کے اشارے سے زہرا کو خاموش کروا دیا۔ تم جاؤ، اسے تیار کرو کل صبح تک، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فرحاد نے حکم دیا زہرا کو۔ لیکن زہرا شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ فرحاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ جاؤ اب، فرحاد نے زہرا کو انمول کے پاس جانے کو کہا۔ زہرا کچھ دیر بھری آنکھوں سے فرحاد کو دیکھتی رہی، پھر روم سے باہر چلی گئی۔ حماد اپنے روم میں بہت خوش تھا اور فون پہ باتیں کر رہا تھا۔ تھینکس زینب، تم نے میری مشکل آسان کر دی، کل میں اپنی انمول کو یہاں سے لے جاؤں گا، تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی بھی میری ضرورت ہو تو میں اپنی بہن کے لیے حاضر۔ حماد نے زینب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ سب کہا۔ نہیں بھائی،
اس میں احسان والی کیا بات؟ بس میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں۔ حماد بھائی، مجھے یقین ہے آپ انمول کو بہت خوش رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ یقین کبھی نہیں توڑیں گے۔ زینب نے حماد پہ کافی بھروسہ کر لیا۔ حماد مسکرانے لگ گیا اور وہ دونوں باتوں میں لگ گئے۔ زہرا انمول کے روم میں جاتی ہے۔ انمول منہ پہ تکیہ رکھ کے سو رہی ہوتی ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی قیامت آنے والی ہے؟ یہ کیا ہونے والا ہے؟ یا اللہ تو مدد کر۔ کیسے بتاؤں اب انمول کو؟ کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ کیا کروں؟ زہرا انمول کی طرف بڑھتے ہوئے ٹینشن میں کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے کہ انمول کروٹ بدلتی ہے۔ زہرا جا کر انمول کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ انمول، اٹھ جاؤ نا، زہرا نے انمول کو ہلاتے ہوئے کہا۔ انمول فوراً سے اٹھ گئی۔ بھابھی آپ اس وقت؟ انمول کو لگا جیسے کافی رات ہو گئی ہے۔ ہاں، تم اتنا جلدی سو گئی؟ ابھی تو 8 بجے ہیں، زہرا نے اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کل رات بھی نیند نہیں آئی، صبح کالج میں بھی کافی تھک گئی، تو اس لیے شاید آنکھ لگ گئی۔ کیا بات ہے، سب خیر ہے نا؟ انمول نے زہرا سے پوچھا، جو سر جھکا کے پریشان بیٹھی تھی۔ زہرا، بھابھی کیا ہوا؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، انمول نے مزید پریشان ہوتے ہوئے زہرا سے پوچھنے کی کوشش کی۔ زہرا سے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تم ابھی سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں، یہ کہہ کے زہرا فوراً سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ انمول پریشان ہوئی کافی اور کچھ دیر سوچتی رہی، پھر پریشانی میں سو گئی۔ شاید اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ کہیں میں نے حماد بھائی کو سب کچھ بتا کے غلط تو نہیں کر دیا؟ نہیں، میں نے تو صرف انمول کی خوشی کے لیے یہ سب کیا۔ بس اللہ، اب کوئی مشکل نہ آئے انمول کی زندگی میں، پہلے ہی بیچاری اتنی اداس تھی۔ اور یا اللہ، میری دعا ہے کہ حماد بھائی انمول کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ صرف حماد بھائی ہی ہیں جو انمول کا ماضی اس کے دل و دماغ سے نکال کے اسے آنے والے دنوں میں خوشی دے سکتے ہیں۔ انمول کو اپنا پیار نہیں ملا تو کیا ہوا، حماد بھائی یقیناً اسے خوش کر لیں گے انشاءاللہ۔ زینب اپنے بیڈ پہ لیٹے یہ سب دل میں سوچ رہی تھی۔ زینب کافی دیر سوچتی رہی، پھر ایک لمبا سانس لیا، لائٹ آف کی اور سو گئی۔ صبح ہوئی، زہرا کی آنکھ کھلی تو فرحاد بیڈ پہ نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ یا اللہ خیر، زہرا سوچ میں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگ گئی۔ بس اللہ، اب کوئی مشکل نہ آئے انمول کی زندگی میں، پہلے ہی بیچاری اتنی اداس تھی۔ اور یا اللہ، میری دعا ہے کہ حماد بھائی انمول کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ صرف حماد بھائی ہی ہیں جو انمول کا ماضی اس کے دل و دماغ سے نکال کے اسے آنے والے دنوں میں خوشی دے سکتے ہیں۔ انمول کو اپنا پیار نہیں ملا تو کیا ہوا، حماد بھائی یقیناً اسے خوش کر لیں گے انشاءاللہ۔ زینب اپنے بیڈ پہ لیٹے یہ سب دل میں سوچ رہی تھی۔ زینب کافی دیر سوچتی رہی، پھر ایک لمبا سانس لیا، لائٹ آف کی اور سو گئی۔ صبح ہوئی، زہرا کی آنکھ کھلی تو فرحاد بیڈ پہ نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ یا اللہ خیر، زہرا سوچ میں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ فرحاد نے انمول کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آپ صبح صبح؟ انمول نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ تیار ہو جاؤ جلدی سے، کوئی آ رہا ہے، فرحاد نے آہستہ سے پیار سے انمول کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کون آ رہا ہے بھائی؟ انمول نے سوال کیا، جیسے اسے کسی بات کا علم نہ ہو۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، فرحاد نے پھیکے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ انمول کو حیرت ہوئی۔ فرحاد نے کچھ سوچا اور آخر ہمت کر کے کہہ ہی دیا، آج تمہارا حماد سے نکاح ہے۔ انمول جیسی بیٹھی تھی ویسی ہی بیٹھی رہ گئی، جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں، اس کی آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے، جیسے اسے کسی نے عمر قید سنا دی ہو۔ کسے پوچھوں ہے ایسا کیوں، بے زباں سا یہ جہاں ہے، خوشی کے پل کہاں ڈھونڈوں، بے نشاں سا وقت بھی یہاں ہے، جانے کتنے لبوں پہ گلے ہیں، زندگی سے کئی فاصلے ہیں،
बस जाते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन आहतों से, यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जी हाजी अब्बा, मैं बस पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र ना करें, ओके, बेफिक्र रहें। हम्माद फ़ोन पे बात कर रहा था कि इतने में फरहाद रूम में आ गया। सब तैयारी हो गई है हम्माद, बस अब जैसे ही निकाह हो तुम्हें सब संभालना होगा। मुझे पता है वो बहुत रोएगी, लेकिन फरहाद ये कहते हुए रुक गया। क्यों परेशान होते हो, मैंने कहा है ना वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, वहाँ जैसे ही सब सही होगा तुम लोग आ जाना उससे मिलने। हम्माद ने फरहाद को तसल्ली दी और दोनों सोच में एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। नहीं ज़हरा भाभी, भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अनमोल चीख चीख कर रोते हुए बार बार यही कह रही थी। भाई तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा भाभी, आखिर क्यों? अनमोल रोते रोते ज़हरा के गले लग गई। ज़हरा भी रो रही थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मौलवी साहब आ गए हैं कब से, सब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, जल्दी करो। फरहाद ने संजीदगी से उन्हें जल्दी करने को कहा। भाई ऐसा नहीं करो ना, अनमोल रोते हुए चीखते हुए कहा। देखो मेरी गुड़िया, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। फरहाद ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो अभी भी हिचकिचा रही थी। देखो हम सब तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, हम्माद तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फरहाद ने इंतहाई प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। ज़हरा भरी आंखों से गुस्से से फरहाद को देख रही थी। ज़हरा को शदीद नफरत हो रही थी फरहाद से। अनमोल फरहाद के गले लग गई। नहीं भाई, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। फरहाद ने अनमोल को खुद से दूर करते हुए ज़हरा की तरफ देखा, जो गुस्से में खड़ी आंसू बहा रही थी। इसे तैयार करो। फरहाद ये कह के पीछे मुड़ने ही वाला था कि अनमोल ने रोक लिया। रुके भाई, अब उसमें बोलने की हिम्मत शायद आ गई थी। मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी, अनमोल ने गीले रुखसार को हाथ से साफ करते हुए कहा। फरहाद को बहुत गुस्सा आया और वो अनमोल की तरफ पलटा और एक ज़ोरदार थप्पड़ अनमोल के चेहरे पे मारा, जिससे अनमोल बेड पर जा गिरी और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। फरहाद अनमोल की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उठो अनमोल, अब ये ही तुम्हारी किस्मत, ज़हरा ने अनमोल को बेड से उठाते हुए कहा। लेकिन ज़हरा, तुम जानती हो ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अनमोल ने रोते हुए ज़हरा को कहा। लेकिन मेरी जान, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ज़हरा ने उसकी बात टालते हुए उसे बेड से उठाया। ज़हरा ने उसकी बात टालते हुए उसे बेड से उठाया। अनमोल, जो कि ज़हरा को अपनी भरी नज़रों से तकती जा रही थी, अनमोल के आंसू कंट्रोल से बाहर थे। वो अब बहुत बेबस हो चुकी थी। उसे मालूम हो गया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। एक फरहाद भाई ही थे जो उसकी सुनते थे, अब तो वो भी अनमोल का मान तोड़ चुके थे। ज़हरा ने सिर्फ एक ग्रीन कलर का दुपट्टा अनमोल के सर पर कराया और सीढ़ियों से नीचे ले गई, जहां सब इंतज़ार कर रहे थे। फरहाद भाई आगे बढ़े और अनमोल को सहारा देके अपने साथ बिठाया। अनमोल के सामने वाले सोफे पे हम्माद बैठा हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अनमोल के मुंह पे दुपट्टा था, लेकिन उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। अनमोल के छोटे भाई हसन की आंखों में आंसू थे, जो सोफे के पीछे उदास खड़ा था। अली अपनी मस्ती में मस्त सोफे पे बैठा हुआ था, जैसे उसे किसी की कोई परवाह ना हो। ज़हरा फरहाद को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल्स आवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।